آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جو پی ایس 114 میں گزشتہ دنوں ہونے والے انتخاب الیکشن اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس پہ بتاؤں۔ ہم آئے 3 مارچ 2016 کو وطن واپس آئے اور آ کر ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی اور ہم نے آواز لگایا۔ الطاف حسین صاحب کو ایکسپوز کیا، ہم نے الطاف حسین صاحب کے کارناموں کو ایکسپوز کیا اور ہم نے آواز لگائی اور ہم نے بتایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے لیے، شہر کے رہنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہو رہا، اور ساری باتیں کی ہم نے۔ جب ہم یہ ساری بات کر رہے تھے ہمیں پذیرائی ملی، لوگوں نے ہماری بات کو سننا اور ماننا سمجھنا شروع کیا۔ لیکن جب ہم یہ بات کر رہے تھے، جس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے، تو ہمارے سابقہ کولیگ جو اس وقت الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے، فاروق ستار صاحب، عامر خان صاحب اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور ان کے ساتھ سارے لوگ، وہ ہماری اس بات کو، جو کہ سچ بات تھی، جو جتنی بھی باتیں ہم نے کی، اور اس لیے سچ تھی کہ وہ ساری باتیں فاروق بھائی اور ان کے سارے ساتھ کے لوگ، ایم کیو ایم کا ایک ایک آدمی ہم سے کرتا رہا ہے اور ہم ساتھ بیٹھ کر وہ ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرتے رہے۔ لیکن ہماری بات کے بعد انہوں نے ہماری بات کی تائید کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی مخالفت شروع کی، اور الطاف حسین صاحب جو کہ اس وقت آپریشنل تھے، 90 کھلا ہوا تھا، ہمارے خلاف انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کیے اور ہمیں ہماری سچی باتوں کو جھٹلانا شروع کیا۔ خیر، قدرت کا نظام، اللہ کی لاٹھی، قدرت کا نظام بہت ہی منفرد ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کروا دیا کہ 22 اگست کا ایک دن، مارچ میں ہم آئے تھے، پھر ایک 22 اگست آتی ہے، 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب نے پریس کلب کے سامنے ایک ایسی بات کہہ دی، پاکستان کو گالی بک دی، پاکستان کو مرد آباد کہہ دیا کہ یہ سارے لوگ جو ہمیں برا کہتے تھے، جو ہمارے خلاف بات کرتے تھے، جو ہماری باتوں کی تائید نہیں کرتے تھے، وہ اس قابل نہیں رہے، ان کو اس قابل نہیں چھوڑا الطاف حسین صاحب نے کہ وہ ساری ان کی غلطیوں کو جاننے کے باوجود جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مزید جڑ سکتے، اس لیے نہیں کہ ان کو سچ اس دن پتہ چل گیا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کا غضب اور غصہ انہوں نے دیکھ لیا، پاکستان کے اداروں کا غضب اور غصہ انہوں نے دیکھ لیا، اور ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی۔ اگر وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ پاکستان کو برا کہنے کے بعد الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تو وہ آج یہاں نہیں ہوتے جہاں پہ آج وہ ہیں۔ تو انہوں نے مجبوراً ایک نیریٹو بنایا اور پیش کیا کہ بھائی الطاف حسین صاحب کا اور یہ مہاجر قوم کا ایک ایسا آپس میں آبسیشن ہے، ایم کیو ایم کا اور پتنگ کا ایک ایسا آبسیشن ہے، ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں، یہ نیریٹو سمجھائی گئی پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کے حکومت کے کرتا دھرتاؤں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ الطاف حسین کا اور ایم کیو ایم کا مہاجر قوم سے، اردو بولنے والوں سے ایک ایسا آبسیشن، ایک ایسا لگاؤ ہے کہ الطاف حسین صاحب اگر انڈیا کے ٹینک پہ بھی بیٹھ کر آ جائیں گے تو یہ کراچی کے لوگ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات سمجھائی گئی اور انہوں نے ماضی کے حوالے دیے، اور انہوں نے کسی طریقے سے اس بات کو پاکستان کی حکومت کے کرتا دھرتاؤں کو، پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیز کی لیڈروں کو اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس وقت کے گورنر رشید العباد نے اور فاروق ستار صاحب نے یہ بات سمجھا دی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا اور ایک فیصلہ کروایا کہ ٹھیک ہے بھائی، الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم تو نہیں چل سکتی اب 22 اگست کے بعد، تو ہم یہاں پر فاروق ستار صاحب کی ایم کیو ایم بنا لیں، ہم یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان نام کی ایک چیز بنا لیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم یہ ساری فری ہینڈ دیں اور سارا کچھ کریں، اور وہ ان تمام ایم این اے ایم پی ایس کو ساتھ لے کر
الطاف حسین صاحب کو الگ کر کے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی پارٹی کو اپنے قبضے میں لے کر ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو اپنے پاس لے کر ان کو آئسولیٹ کر کے یہ پارٹی شروع کریں. تو 22 اگست کو یہ واقعہ ہوتا ہے, فاروق بھائی پکڑے جاتے ہیں 22 تاریخ کی شام میں. 23 تاریخ کی صبح ان کو چھوڑ کر یہ والا کام کروا دیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بنا دی جاتی ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی کہ ایم کیو ایم نام کی چیز جو ہے, لاکھ اختلافات کے باوجود جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ ایم کیو ایم نام کی چیز جو پارٹی ہے وہ الطاف حسین صاحب کی تھی, ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور یہ مینڈیٹ جو ہے لوگوں کے پاس جو ایم این ایم پی ایس بنے ہوئے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ دیا ہوا تھا, انہی کی تقریریں تھیں, انہی کے ٹکٹ دیے ہوئے تھے, یہ انہی کا مینڈیٹ ہے اور انہی کا مینڈیٹ جو ہے وہ رہے گا. تو اگر آپ کو کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے, کسی سے لڑائی بھی کرنی ہے, تو اس کے اندر دیانتداری ہونی چاہیے تاکہ دشمن کو, غلط آدمی کو معصوم بننے کا فائدہ نہ ملے, اس کو پلے کرنے کا فائدہ نہ ملے. دا مومنٹ آپ نے یہ ایم کیو ایم پاکستان نام کی چیز بنائی, ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چلے گا سارا سلسلہ, یہ ایک آرٹیفیشل کام ہے, یہ نہیں چلے گا سارا سلسلہ, اور اس سے الطاف حسین مضبوط ہوں گے, اس سے الطاف حسین جو ہے وہ معصوم کہلوائیں گے. لیکن ہماری بات آج بھی ریکارڈ پہ ہے, پہلے دن سے رہے ریکارڈ پہ ہے, ہماری بات نہیں مانی گئی اور نہیں سنی گئی. خیر, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ مخالفت نہیں کی ہے, ہم نے اپنی بات کی ہے, دعوت دی ہے, اپنا پیغام دیا, اور اس کے بعد ہم نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کیا. ایم کیو ایم پاکستان نے 2 الیکشنز لڑے, ایک پی ایس 127 کا الیکشن لڑا ہے ملیر میں, جو کہ ایم کیو ایم نے 60,000 سیٹیں لی تھیں اور اس دفعہ انہوں نے 13-14 ہزار سیٹیں لی. اور دوسرا الیکشن وہ یہ لڑے ہیں پی ایس 114. یہ دونوں الیکشنز وہ ہار گئے. پی ایس 127 میں 60,000 ووٹ پڑے تھے, 14-15 ہزار ووٹ پڑے. پی ایس 114 اور پی ایس 127 میں ایک فرق ہے کہ پی ایس 127 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو پاک سرزمین پارٹی ہم لوگ گراؤنڈ پہ اترے اور ہم نے لوگوں کو کہا, کراچی کے لوگوں کو, کہ کراچی کے لوگوں ان کو ووٹ نہ دینا, اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ووٹ کو بیچنا ہے آگے جا کر. اور لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, الیکشن ہار گئے. پی ایس 114 پہ ہم نے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے یا اس الیکشن کے حوالے سے ایک جملہ, ایک لفظ مخالفت میں نہیں کہا. ہم نے آزاد چھوڑ دیا لوگوں کو کہ یہ والا کام بھی, یہ تجربہ بھی ہو جائے, آزاد چھوڑ دیا. ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ووٹ نہیں ڈالنا, ہم نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی. لیکن وہ الیکشنز بھی جو ہے وہ ہار گئے. ان دونوں الیکشنز کے ہارنے کے بعد اور جو آج آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے ان کی, اس کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے اس ایم کیو ایم پاکستان بنانے کے بعد جو ہمارا خدشہ تھا کہ الطاف حسین صاحب کو سانسیں ملیں گی, آپ اس مرے ہوئے مونسٹر کو دوبارہ زندہ کر دیں گے, آج وہ شخص جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آج وہ اب دوبارہ پاکستان کو گالیاں بکنا اس نے شروع کر دی ہیں. پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو وہ اب کھلی گالیاں بک رہا ہے, وہ کھلی آزادی کی بات کر رہا ہے, وہ کھلی ڈلی جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ PS 114 دونوں الیکشن ایم کیو ایم ہار گئی ہے.